میں آج آپ سے ایک ایسی بات کرنے آیا ہوں جو صرف ایک خبر نہیں بلکہ ایک چیخ ہے، ایک سچائی جو ہر سال ہمارے کانوں تک آتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچتی۔ جی ہاں، سیلاب کی کہانی۔ سیلاب وہ پانی نہیں جو بارش سے سڑکوں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ سیلاب وہ ہے جو ماں کے آنکھوں کے آنسوؤں میں ڈوبتا ہے، جو ایک بچے کے خواب کو بہا کے لے جاتا ہے، جو ایک باپ کے مضبوط ہاتھوں کو خالی کر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان سوچتا ہے، کیا میرا سب کچھ ختم ہو گیا؟ سیلاب کیوں آتا ہے؟ دوستوں، یہ سیلاب ایک دن کی کہانی نہیں، یہ برسوں کی لاپرواہی کا انجام ہے۔ پہلی وجہ، موسم کی شدت۔ کبھی ایسی بارش برستی ہے کہ لگتا ہے آسمان پھٹ گیا۔ ایک دن کی بارش مہینے بھر کے پانی کے برابر ہوتی ہے۔ دوسری وجہ، جنگل کٹ گئے۔ درخت جو زمین کو تھامتے تھے، زمین کو سہارا دیتے تھے، اب نہیں رہے۔ جب درخت ہی نہیں تو زمین پانی کو کیسے روک پائے گی؟ پانی سیدھا سب کچھ لے جاتا ہے۔ تیسری وجہ، ہماری بے احتیاطی ہے۔ ندی نالوں پر گھر بنا دیے گئے، رستے بند کر دیے، نالیاں بند کر دی۔ پھر شکوہ کس سے کرتے ہیں؟ قدرت سے یا اپنی غلطیوں سے؟ یاد رکھو، یہ صرف قدرتی آفت نہیں، یہ ہماری لاپرواہی کی سزا بھی ہے۔ سیلاب کی تباہی۔ اب ذرا ایک منظر سوچیں، اندھیری رات ہے، آسمان سے بارش تیز گر رہی ہے، شور ایسا جیسے بادل چیخ رہے ہیں۔ اچانک پانی گاؤں کی گلیوں میں گھس آتا ہے، لوگ بھاگتے ہیں، بچے روتے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو سینوں سے لگا کر درختوں اور چھتوں پر چڑھ جاتی ہیں۔ ایک ماں کا بچہ بہہ جاتا ہے، وہ چیختی ہے، ہاتھ پھیلاتی ہے، مگر پانی اسے چھین کر لے جاتا ہے۔ ایک بوڑھا جس نے ساری زندگی کی کمائی سے کچا مکان بنایا تھا، اب کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا ہے۔ بارش اس کے کپڑوں کو بھگاتی ہے، لیکن وہ بارش سے نہیں، اپنے ٹوٹے ہوئے دل سے رو رہا ہے۔ سیلاب صرف دیواریں نہیں توڑتا، یہ انسان کے اندر کے خواب، ہمت، سب کچھ توڑ دیتا ہے۔ یہ عزتیں چھین کے لے جاتا ہے، خواب مٹا دیتا ہے۔ دوستوں، یہ منظر میں نے نہیں بنایا، یہ ہر سال ہمارے ملک میں دہرائی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، ہم اپنی جان، اپنے پیاروں کو کیسے اس آفت سے بچا سکتے ہیں؟ جب اعلان ہو علاقہ خالی کریں تو ضد مت کریں، فوراً سے نکل جائیں۔ ایک چھوٹا سا بیگ ہمیشہ تیار رکھیں، اس میں ٹارچ، دوائیاں، پانی اور ضرورت کے تمام کاغذات کو سنبھال کے رکھیں۔ اپنے علاقے کی اونچی جگہیں پہچان لیں، بارش کے وقت یہی پناہ گاہ ہوگی آپ کی۔ یاد رکھو، اکیلا انسان بہت کمزور ہے، لیکن اگر سب گاؤں والے، محلے والے، شہر والے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں تو امید کا چراغ جل اٹھتا ہے۔ دوستوں، زندگی اللہ کی نعمت ہے، اسے بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسروں کی مدد کریں۔ اگر اللہ نے ہمیں اس آفت سے محفوظ رکھا ہے تو یہ آپ کا امتحان ہے۔ ان لوگوں کو یاد کرو جو خیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس نہ کھانے کو ہے نہ پہننے کو۔ ان کی مدد کرو، لیکن ایسے کہ سامنے والے کی عزت مجروح نہ ہو۔ کھانا، پانی، کپڑے سب دو، مگر محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔ یاد رکھو، کبھی کبھی ایک ہاتھ پکڑ لینا، ایک دلاسا دینا، ایک دعا پڑھ دینا کسی کا دل اتنا مضبوط کر دیتا ہے جتنا بڑا سا راشن کا پیکٹ نہیں کر سکتا۔ دوستوں، ہر سال ہم یہی کرتے ہیں، چندہ، امداد، راشن، اور پھر بھول جاتے ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ صرف راشن سے حل نہیں ہوگا، اصل حل یہ ہے کہ ہم مستقبل کی تیاری کریں، درخت لگائیں تاکہ زمین پانی کو تھام سکے، ندی نالوں کے رستے بند نہ کریں، بند اور ڈیم بنائیں، اور سب سے ضروری اپنے بچوں کو سکھائیں۔ موسم بدل رہا ہے اور ہمیں بھی موسم کے ساتھ بدلنا پڑے گا۔ اگر ہم آج قدم نہیں اٹھاتے تو کل شاید ہمارے اپنے گھر بھی نہ بچ سکے۔ سیلاب سے بچنے کے لیے ہماری گورنمنٹ بھی بہت اچھے اقدامات کر رہی ہے۔ ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ ڈیم بنوائے، ندی نالے بنوائے، نئی نہریں بنوائے، تاکہ آنے والے وقت میں ہماری آنے والی نسلوں کو اس سیلاب جیسی آفت سے جوجھنا نہ پڑے۔ حسب توفیق لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کی مدد کریں جو سیلاب سے جوجھ رہے ہیں۔
ان تک کھانا پہنچائیں، راشن پہنچائیں، ان کے لیے جو مدد نہیں کر سکتے وہ ان کے لیے دعا کریں۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ بھی جو سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے نکالنے کی پرزور کوشش کریں، ان کی صحت کا خیال رکھا جائے۔ دوستوں، سیلاب پانی نہیں، سیلاب ایک چیخ ہے، ایک آنسو ہے اور امید کا ڈوب جانا ہے۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، اسے صرف خبر مت سمجھو، یہ ان ماں باپ کا دکھ ہے جو اپنے بچوں کو بھوکا سلا رہے ہیں، یہ ان عورتوں کا درد ہے جو اپنے گھر کی مٹی کو ہاتھ میں لے کر رو رہی ہیں، یہ ان بچوں کا سوال ہے جو بارش دیکھ کر ہنستے نہیں ڈرتے ہیں۔ اگر آپ نے آج تیاری نہ کی تو کل یہ کہانی ہماری بھی ہو سکتی ہے۔ دوستوں، آؤ وعدہ کرتے ہیں، ہم تیاری بھی کریں گے، ہم مدد بھی کریں گے اور ہم انسانیت کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ بارش کا پانی سب پر گرتا ہے، لیکن انسان ہونے کا امتحان صرف ان پر کامیاب ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے، دوسروں کی مدد کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔